الصلاة خير من النوم۔ ناظرین گرامی، آج ہم حرم شریف میں پیش آنے والے ایک حیران کن واقعے کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ ایک عورت نے حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے کیا شرمناک حرکت کی، کیا ایسا کرنے سے اس کے گناہوں میں اضافہ ہوا؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ تمام لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ تو آئیے دوستو، موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ سال کے کسی بھی دن کسی بھی وقت حرم شریف میں داخل ہوں تو جو چیز آپ کو ہر وقت نظر آئے گی وہ اطواف کعبہ کے دوران لوگوں کا حجر اسود کے پاس ہجوم ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا اطواف کی سنتوں میں سے ایک ہے۔ اسے استلام بھی کہا جاتا ہے، جس سے مراد حجر اسود کو چومنا یا چھونا ہے، اور عمل کی بڑی فضیلت ہے جو کہ ترمذی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حجر اسود کو اس حال میں اٹھائے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جس سے وہ دیکھے گا، اور اس کی زبان ہوگی جس سے وہ بات کرے گا۔ جس نے اس کا حقیقی استلام کیا ہوگا وہ اس کے حق میں گواہی دے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ قیامت کے دن حجر اسود کو اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کا قد احد پہاڑ کے جتنا ہوگا۔ اس طرح حجر اسود کو چھونا گناہوں اور خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ کے گھر حاضری دینے والوں کی اطواف کے دوران کتنی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح حجر اسود کو بوسہ دینے میں کامیاب ہو جائیں۔ ساتھیوں، کچھ عرصہ پہلے بیت اللہ سیکورٹی کیمروں نے بڑا ہی خوبصورت منظر کیپچر کیا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک عورت حجر اسود کو چومنے کی بھرپور کوشش کرتی ہے۔ اس کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، لیکن وہ ہجوم کو چیرتے پھاڑتے ہوئے کسی نہ کسی طرح حجر اسود تک پہنچ جاتی ہے اور حجر اسود کو انتہائی محبت اور ادب و احترام کے ساتھ چھونے کے ساتھ اپنے اس ہاتھ کو ہونٹوں کے ساتھ لگاتی ہے۔ ایک طرف جہاں لوگوں نے اس عورت کے جذبے کی داد دی، وہیں کچھ لوگوں نے اس عورت کو شدید تنقید کا نشانہ بنا دیا کہ اس نے غیر محرم مردوں میں گھس کر یہ سب کیا ہے تو یہ ایک شرمناک عمل ہے۔ ناظرین گرامی، سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ کسی عورت کو زیب نہیں دیتا کہ وہ حجر اسود کو چھونے کے لیے مردوں کے ہجوم میں داخل ہو۔ اس حوالے سے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حجر اسود کو بوسہ دینے کے درمیان کسی کو اذیت پہنچے تو پھر ہمیں وہ دوسرا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ انسان حجر اسود کو ہاتھ سے چھو لے اور اپنے ہاتھ کو بوسہ دے لے، اور اگر ان میں بھی کوئی اذیت یا مشقت ہو تو پھر ہمیں وہ تیسرا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ ہم دونوں ہاتھوں سے نہیں بلکہ صرف اپنے دائیں ہاتھ سے حجر اسود کی طرف اشارہ کر دیں، اور اس صورت میں اپنے ہاتھ کو بوسہ نہ دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہی ثابت ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے عمر، تو طاقتور ہے، کمزوروں کو تکلیف نہ پہنچانا۔ جب حجر اسود کو استلام کا ارادہ ہو اور وہ تمہیں خالی مل جائے تو استلام کر لو، چھو لو، ورنہ بھیڑ ہو تو اس کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہو اور اشارہ کرتے ہوئے گزر جاؤ۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف
اونٹ پر بیٹھ کر کیا، اور آپ جب حجر اسود کے سامنے آتے تو اپنے ہاتھ میں موجود چھڑی وغیرہ سے اشارہ فرماتے اور تکبیر فرماتے۔ ناظرین محترم، حجر اسود کو بوسہ دینا اور بلا واسطہ اپنے ہونٹوں سے چومنا عام حالات میں تو ممکن ہے، مگر ماہ رمضان المبارک اور خصوصاً موسم حج میں اس کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں عمرے کی فضیلت حاصل کرنے والے اہل سرور سعادت بکثرت جمع ہو جاتے ہیں، اور موسم حج میں تو لاکھوں کا ضم غفیر وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر حجر اسود کا بلا واسطہ بوسہ لینا ممکن نہ ہو، صحیح بخاری و مسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حدیث کے مطابق اسے اپنے دائیں ہاتھ یا چھڑی وغیرہ سے چھوئیں اور اپنے ہاتھ یا چھڑی وغیرہ کو چھو لیں۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر سوار ہو کر طواف کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھڑی کے ساتھ حجر اسود کو استلام کرتے یعنی چھوتے تھے۔ حضرت عبد الطفیل رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم میں مروی ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ طواف کر رہے تھے اور اپنی چھڑی سے حجر اسود کو چھوتے اور پھر اس چھڑی کو چومتے تھے۔ خیال رہے کہ اس بوسہ دینے اور کسی چیز کے ساتھ استلام کرنے دونوں طریقوں کا ثبوت صحیح بخاری میں مشکور ہے۔ ایک اور حدیث سے بھی ملتا ہے جس کی راوی حضرت زبیر بن عربی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے استلام یعنی چھونے کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حجر اسود کو چھوتے اور چومتے تھے۔ اگر بھیڑ اس قدر عام ہو کہ حجر اسود کو کسی چیز یا ہاتھ سے چھونا بھی ممکن نہ ہو، تو پھر دور ہی سے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے بسم اللہ واللہ اکبر کہیں اور طواف شروع کر دیں، کیونکہ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف اونٹ پر بیٹھ کر کیا، اور آپ جب حجر اسود کے سامنے آتے تو اپنے ہاتھ میں موجود کسی چیز یا چھڑی سے اس کی طرف اشارہ فرماتے اور تکبیر کہتے۔ میرے دوستو، اس حدیث میں جہاں اشارہ کرنے کا جواز کا پتہ چلتا ہے، وہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اللہ اکبر کہنا ہی ثابت ہے۔ البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ بسم اللہ واللہ اکبر کہا کرتے تھے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ دور سے صرف اشارہ کرنے کی صورت میں ہاتھ یا کسی دوسری چیز کو چومنا بھی صحیح و ثابت نہیں۔ مفتی اعظم سعودی عرب شیخ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ الغرض حسب موقع بوسہ دے کر یا کسی چیز سے اسے چھو کر بوسہ دے کر یا پھر دور سے صرف اشارہ کر کے ہاتھ یا کسی چیز کو بوسہ دیے بغیر بسم اللہ واللہ اکبر کہتے ہوئے طواف شروع کر دیں، اور یہ عمل طواف کے 7 چکروں میں سے ہر چکر میں دہرائیں، کیونکہ ابو داؤد، نسائی اور مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے ہر چکر میں حجر اسود اور رکن یمانی کا استلام ترک نہیں کرتے تھے۔ حجر اسود کو بوسہ دینے اور چھونے کی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ ترمذی، ابن خزیمہ، ابن حبن، مستدرک احکم اور مسند احمد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس حجر اسود کو اٹھائے گا جس کی 2 آنکھیں ہوگی جن میں یہ دیکھے گا، اور اس کی زبان ہوگی جس سے یہ بولے گا، اور ہر اس آدمی کے لیے گواہی دے گا جس نے ایمان کے ساتھ اصول ثواب کے لیے اسے چھویا یا بوسہ دیا ہو۔ ایسے ہی ترمذی و ابن خزیمہ، مستدرک حاکم اور مسند احمد میں ارشاد نبوی ہے، حجر اسود اور رکن یمانی کو چھونا گناہ اور خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ ترمذی اور ابن خزیمہ اور مسند احمد میں ارشاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حجر اسود جنت کا پتھر ہے اور یہ برف سے بھی زیادہ سفید و شفاف تھا، مگر مشرکین کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا ہے۔ حجر اسود کے ان
فضائل کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں بوسہ دینے یا ہاتھ سے چھونے کی ہی کوشش کی جائے، بلکہ صرف اشارہ کر دینے سے بھی یہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ طریقہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم فرمودہ ہے۔ جی تو پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو حجر اسود کا بوسہ لینے کی سعادت نصیب فرمائے اور ہم سب کو بھی حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔